ایک تو یہ خبر دے رہے تھے کہ مولا حملہ ہو گیا، اور دوسری خبر یہ دے رہے تھے کہ آپ ہی نے کہا کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا اے بھائی عباس، تم تو جانتے ہو کہ مجھے خدا کی عبادت کتنی پسند ہے، جاؤ جا کر ان سے ایک شب کی مہلت لے لو تاکہ یہ شب عبادت میں بسر کر سکوں۔ عزاداران امام مظلوم اجازت ملی، وہ شب رات میں بسر ہوئی۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، اسی شب کا ایک واقعہ ہے، ہلال ابن نافع ناقل ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب شب تمام ہو رہی تھی تو امام اپنے خیمے سے برآمد ہوئے، قتلگاہ کی طرف چلے۔ اب جو چلے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے آہٹ سنی، کہا کون میرا پیچھا کر رہا ہے؟ ہلال کہتے ہیں میں قدموں میں لپٹ گیا۔ آقا میں نے یہ دیکھا کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، دل کو اطمینان نہیں ہوا، ایسا نہ ہو کہ شب کا کوئی فائدہ اٹھا کر آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ آپ نے دعا دی، دعا دینے کے بعد کہا آؤ ہلال آؤ، چلو تم کو تمہاری منزل دکھا دے۔ آئے ہلال کو لے کر آنے کے بعد کیا دکھایا؟ کہا اے ہلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں کل تم شہید کیے جاؤ گے، یہاں ابھی شہید کیے جائیں گے۔ ایک ایک کی خبر شہادت دینے کے بعد اس کے بعد ایک نشیب کے پاس پہنچے، کہا اے ہلال تمہاری منزل یہی ختم ہو گئی، دیکھو اب ایک قدم نہ آگے بڑھانا، میں اس نشیب میں جا رہا ہوں۔ ہلال فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے آپ کسی بیوی سے گفتگو کر رہے ہوں۔ اب جو ہلال نے کہتے ہیں اب جو امام واپس آئے تو کیا دیکھا کہ پوری ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ کہا مولا آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا ہلال ارے سن نہ سکو گے، میری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے۔ ہلال کل تمہارا امام اسی نشیب میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ میری ماں فاطمہ جنہوں نے جنت چھوڑ دی ہے میرے ساتھ۔ تشریف رکھیے 5 منٹ۔ حضرات آپ ابھی ذاکر اللہ سے یہ سماعت فرما رہے تھے کہ یہ حسینی قافلہ محرم کو وارد کربلا ہوگا، اور اسی کے بعد انہوں نے رفع مسائل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شریکت الحسین جناب زینب اور انہیں جو ام المصائب کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور اس 2 تاریخ کو جب یہ قافلہ پہنچا تو حسین کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت تھی یہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ عزادارو جب یہ قافلہ رکا اور رکا بھی عجیب انداز میں، کئی گھوڑے بدلے گئے، جب 7واں گھوڑا اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکا تو حسین اپنی بزور امامت اس بات کو سمجھ لیا اور فوراً گھوڑے سے اترے اور ایک مشت خاک کربلا کی اٹھائی، اس کو سونگھا اور چیخ ماری، بھیا عباس جس منزل کی مجھے تلاش تھی ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ آ گئی ہے۔ بھیا عباس ذرا پتہ کرو کسی اس قرب و جوار میں اس کی کس کی ملکیت ہے، کس کی ملکیت ہے؟ جناب عباس نے جا کر کے اس بستی میں اس بات کی اطلاع کی، بنی اسد کے لوگ آئے، جو سب سے بزرگ صحابی بنی اسد کا تھا، اس سے مولا نے کہا کہ میں یہ زمین تمہاری خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آقا یہ وہ زمین ہے جہاں بہت بڑے بڑے ولی آئے، انبیاء آئے، اوصیاء آئے، کوئی آباد نہیں ہو پایا، اس لیے آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس زمین کو نہ لیں۔
आका ने कहा तुम पहले ये बताओ कि इस जमीन को कहते क्या हैं, इस जमीन का नाम क्या है। कहा सत्य फुरात है, कहा और कोई नाम है, कहा इसे अर्ज़ नैनवा कहते हैं, कहा और कोई नाम बताओ, कहा मौला इसे करबो बला भी कहते हैं। हुसैन ने चीख मारी, कहा करबो बला इसी को कहते हैं। ये सुनो बनी असद के लोगों, याद रखो सिर्फ एक हफ्ते के लिए मेरा क़याम होगा। बताओ इस ज़मीन की कीमत क्या लोगे। अज़ादारो जनाब अब्बास को हुक्म हुआ और ऊँट के ऊपर आप समझ लीजिए बेशकीमती दीनार छबाए हुए थे। इधर उसने कहा कि इतने दिनम का और मांगो और मांगो। अज़ादारो सब कुछ हुसैन ने कुर्बान कर दिया। उसके बाद ये वो हुसैन हैं, सखी इब्ने सखी हैं, करीम इब्ने करीम हैं। कहा सुनो बनी असद के लोगों, ये ज़मीन भी मैं तुम्हें हिबा कर दूंगा, लेकिन पहले ये ज़मीन लिखाई जाएगी। फौरन शरीकतुल हुसैन के पास पहुँचे, उम्मुल मसाइब के पास पहुँचे। कहा बहन ज़ैनब, अरे आप बताइए कि ये ज़मीन किसके नाम लिखवाई जाए। कहा कि भैया, अरे भैया मैंने इनको पाला है, इनको मस्जिद में एक पर्चे में लेकर के अली अकबर को लेके आई थी। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिल की तमन्ना है कि ये ज़मीन करबला अली अकबर के नाम लिखी जाए। अज़ादारो कुरान में ये सेल डीड मौजूद है, ये सेल डीड लिखी गई, बैनामा हुआ अली अकबर के नाम। अब उसके बाद हुसैन आके कहते हैं, ए बनी असद के लोगों, अरे ये ज़मीन मैं तुम्हें हिबा भी किए दे रहा हूँ। देखो ये जहाँ एक हफ्ते के बाद हमारी कब्रें बनेंगी, हमारे शुहदा के जहाँ जहाँ निशान होगा, अरे मेरा ज़ाहिर जब करबला में आएगा, मेरी निशान कब्र को पूछेगा तो तुम बता देना। काफिले वालों इंसाफ से बताओ, घर से तुम इसी जज्बे के साथ चले हो। कोई दुआएं करता हुआ आया, कोई नमाजें पढ़ कर के आया, आका के दर पर पहुंच जाए, उनके जबीन नास पे अपने चौखट पर सजदा रेज़ हो जाए, हाजत मांगू। अरे जो भी खाली हाथ आया है दामन भर करके जाएगा। हुसैन का ये वो दरबार है जहाँ खाली शिया नहीं खड़े हैं, अहले सुन्नत हजरात के लोग भी आते हैं, दूसरी कौमों के लोग भी आते हैं और अकीदत से जबीनों को झुकाते हैं और सारी मुरादें इनकी पूरी होती हैं। बस हुसैन की वसीयतें सुन लीजिए। मैंने मजलिस को ख़त्म किया, ज़्यादा तूल नहीं दूंगा। हुसैन ने बनी असद के लोगों से कहा, सुनो बनी असद के लोग, ये ज़मीन मैं हिबा किए दे रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब मेरा ज़ाहिर आएगा, जब मेरे ज़ाहिरीन मेरी ज़ियारत के लिए आएंगे तो उन्हें 3 दिन मेहमान रखना और इस 3 दिन की ज़ियाफ़त में उन्हें खाने और पानी की कोई तकलीफ न होने पाए। ए बनी असद के लोगों सुनो, अरे उस काफिले में औरतें भी होंगी, उनकी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। ए बनी असद के लोगों, अरे बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना, पानी का इंतजाम करना। अज़ादारो तीसरी वसीयत, ए बनी असद के लोगों, मैं तुम्हारा बड़ा मशकूर हूँ और देखो मेरे लाशे को उरिया न पड़ा रहने देना। अज़ादारो, मैं कहूँगा हुसैन की ये तमन्ना पूरी न हुई। बनी असद के लोगों ने सुनने के बाद कहा, मौला जब आपके ज़ायरीन करबला में आएंगे
اگر زیادہ ہو جائیں تو میں کیا کروں گا؟ سن لیجیے عزاداروں ایک روایت۔ اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ مولا میں آپ کے عزاداروں کی خدمت کرتا رہوں گا، میں آپ کے زائرین کی زندگی بھر خدمت کرتا رہوں گا، لیکن آقا اب میرا بڑھاپا آ رہا ہے، یہ بتائیے کہ اگر کافی تعداد میں زائرین اگر آ گئے تو پھر میں کیا کروں گا؟ کہا چلے آنا میرے روضے پر، میں فوراً تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا، چلے آنا، اعتماد کے ساتھ آنا، میں تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا۔ عزاداروں کچھ سال کے بعد زائرین کافی تعداد میں پہنچے، وہ ضعیف ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع، یہ کثیر مجمع انتظام نہ ہوگا، کسا آیا حسین کے روضے کو پکڑا۔ آقا آپ نے وعدہ کیا تھا کثیر تعداد میں آپ کے زائرین آئے ہیں، ارے ان کے ساتھ کثیر تعداد میں عورتیں بھی آئی ہیں، ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ روضہ اقدس سے ادھر کا غصہ دو تو باہر ہوا۔ عزادار حسین نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، چلو تم ابھی میں تمہارا انتظام کیے دے رہا ہوں۔ بنی اسد وہ سب پیچھے پیچھے جیسے ہی بڑھا، ادھر حکم ہوا، جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ پہنچے، اس کے قریب پہنچے، جیسے ہی گھوڑے سے اترے کہا بولو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کہاں ضرورت تو ہے، جس کے پاس میں گیا تھا اس سے کہا آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا بولیے، بہت کافی تعداد میں زائرین آ گئے۔ کہاں پر آپ کو کیسے معلوم؟ کہا سنیے میں آقا کا غلام ہوں، میں آقا کا غلام ہوں، آقا نے مجھے بھیجا ہے، آئیے میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ عزاداروں سن نہ سکو گے، آگے آگے جناب عباس اور پیچھے پیچھے وہ بنی اسد کے چلے، اور اس کے بعد ایک نشیب کی طرف چلے، جاؤ جتنے سامان کی ضرورت ہے تم اس سامان مجھ سے اٹھا دو۔ عزاداروں کتنا سامان اٹھاتے ہیں، جتنی اشیاء کی چیزیں تھیں وہ سب اٹھائی، اور اس کے بعد میں بنی اسد نے کہا کہ یہ اتنا سامان ہو گیا ہے، اب یہ کیسے جائے گا، ذرا ہم میری مدد کر دیں، اس کو سر پر اٹھا دیں۔ آپ نے ردا ہٹائی، ارے تو نے مجھے پہنچانا نہیں، ارے میرے دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں، اچھا گھبرا نہیں، بڑے مقتل کی طرف آباد بھی، علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، آنو محمد آؤ، ارے آ کر کے میری بھائی کی وصیت کو پورا کرو۔ عزادار بولا لعنت اللہ۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، میں درخواست گزار ہوں کہ آپ سبھی حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جملہ مومنین کو مومنات کی روح کو پڑھ کر کے ارشاد کر دیں۔ آمین۔ فرماتی ہیں یہ حضرت سلمہ جگر فغار، ایک روز میرے خواب میں آئے فلک وقار، چہرہ تھا زرد آنکھوں سے، چہرہ تھا زرد رنج سے، آنکھیں تھی اشک بار، امامہ تھا گلے میں پڑا،
سر پہ تھی غبار، میں نے کہا تڑپ کے سلطان انبیاء، یہ حال کیسا آپ نے اپنا بنا لیا، کیسی پڑی ہوئی ہے چہرے پہ خاک و دھول، ہاتھوں سے منہ کو پیٹ کے کہنے لگے رسول، ام سلمہ حسین مارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، کند خنجر سے سر اتارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، آ رہا ہوں زمین کربل سے، 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 چین و صبر و قرار سارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، جس سے روشن تھی میری بینائی، 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 میری آنکھوں کا وہ ستارہ گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، روتا زہرا کو چھوڑ آیا ہوں، 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 مجھ سے دیکھا
تھی رو کر زینب مزدر مارا گیا مظلوم برادر کہتی تھی رو کر زینب مزدر مارا گیا مظلوم برادر کہتی تھی رو کر زینب مزدر مارا گیا مظلوم برادر کہتی تھی رو کر زینب مزدر مارا گیا مظلوم برادر شام غریب یوں آئی ہے ہم پہ ہزاروں غم لائی ہے ہم پہ ہزاروں غم لائی ہے ہم پہ ہزاروں غم لائی ہے چلنے لگا بیمار کا بستر مارا گیا مظلوم برادر کہتی تھی رو کر زینب مزدر مارا گیا مظلوم برادر السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بعرض الدروس علی ابن موسی رضا اللہ بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب رسول الزمان علمان 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 السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا نور الجان اللہ تعالی فرض وصلی اللہ تعالی محمد آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں